بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے 2014 کے بعد لوگ اب اپنے معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں، بے پرواہ ہو رہے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کے بارے میں بے پرواہ ہے اور بچے روگردان بنتے جا رہے ہیں، منمانیاں کرتے جا رہے ہیں، اور اساتذہ کا رول بھی بالکل منفی کے برابر ہے، اور جو ائمہ حضرات ہیں وہ مذہبی منافرت کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور کوئی یہ نہیں سمجھتا ہے کہ میرا کیا رول ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ اگر سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہمارا رول کیا ہے، بحیثیت مفتی اعظم میرا کیا رول بنتا ہے، بحیثیت امام میرا کیا رول بنتا ہے، بحیثیت مدرس میرا کیا رول بنتا ہے، ایز اے سول سوسائٹی ممبر میرا کیا رول بنتا ہے، ایز علاقے کے زعما کی حیثیت سے میرا کیا رول بنتا ہے، ذمہ دار اراکین کی حیثیت، رکن کی حیثیت، رکن مسجد کی حیثیت سے میرا کیا، انتظامیہ کا کیا رول بنتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پہ بڑی حد تک قابو پانے میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن ہم بے پرواہ ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، اور جو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں واقعات، حالات جو پیدا ہو رہے ہیں یہاں پہ، مال ڈیگریڈیشن کے حوالے سے، شراب منشیات کے حوالے سے، رقص و سرور کی محفلیں ہوتی تھی، شادیوں پہ یعنی لیوشلی خرچ کیا جاتا ہے، اور ائمہ مساجد بے پرواہ ہے۔ یہی اس تباہی کی بنیاد ہم اپنے گھروں سے شروع کرتے ہیں۔ لہذا جب تک کہ ہم اپنے آپ پہ، یعنی سدھار تبھی آئے گا جب آپ اپنے آپ میں سدھار لائیں گے۔ اگر ہم اپنے مورل کو ٹھیک کریں گے، اپنے اقدار کو، اخلاق کو ٹھیک کریں گے، تو یہ سب واقعات ان پہ بڑی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک چیز کا ایک اثر سماج پہ ہوتا تھا۔ ہم نے یہاں دیکھا، پہلے یہاں ہندوستانی ڈرامہ آیا کرتے تھے مختلف چینلز پہ، اس میں ساس بہو کے تنازع ہوتے تھے، سوشل وائلنس کی باتیں ہوتی، مارل ڈیگریڈیشن کی باتیں ہوتی، ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ کو جائز سمجھا جاتا تھا، یہ سب چیزیں دکھائی جاتی تھیں، اور یہ اصل میں کلچرل انویژن تھا، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ، یہاں کے اقدار متاثر ہوئے لوگوں کے۔ ہماری بچیاں اس کو جائز سمجھنے لگے، ہمارے بیٹے ہمارے بچے اس کو جائز سمجھنے لگے، لیکن ہمارے والدین نے کبھی ان کو روکا نہیں، ٹوکا نہیں، اور ان کو یہ نہیں بتایا کہ اس طریقے کی حرکتیں جو ہیں وہ غلط ہیں۔ اب ہماری بچیاں جو ہیں آج کل شادیوں میں اس قدر سج دھج کے جاتی ہیں، پھر رقص و سرور کے محفلوں میں وہ جاتی ہیں، وہاں پہ رقص سرور میں شریک ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے کلچر کا کوئی حصہ تھا ہی نہیں، اور نہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق رہا ہے۔ یہ کشمیر جو ہے یہ مسکن رہا ہے شیخ نور الدین نورانی کا، یہ مسکن رہا ہے حضرت سلطان شیخ حمزہ مخدوم کا، جنہوں نے اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ اقدار کی ترجمانی کی ہے اور ان کو پھیلایا۔ یہ مسکن رہا ہے حضرت امیر کبیر، یہاں تشریف لائے، انہوں نے اسلام پھیلایا، اسلام سے لوگوں کو متعارف کیا، اور یہ صوفیہ اتقیاء کا مسکن رہا ہے، جنہوں نے ہمیشہ اپنے بہترین تعلیم سے ہمیں نوازا، اقدار سے ہمیں متعارف کروایا، اسلامی قدروں سے ہمیں روشناس کیا، اور یہ سب باتیں ہیں جن کی طرح ہمیں توجہ دینے کی رہا۔ سوال آپ نے بڑا اہم سوال کیا کہ مسجدوں کے آگے باہر کے لوگ جو ہے یہ شراب پی کے ڈانس کرتے تھے، رقص و سرور کرتے تھے، یہ غلط بات ہے۔ یہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے اقدار، ہماری ثقافت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ان سے حالات خراب ہو جائیں گے، اور یہ لوگ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں،
اور لوگ اس کو نہ پسند کریں گے، نہ ہم اس کی اجازت دیں گے، بلکہ یہ ہمارے اقدار کے خلاف ہے، منافی ہے، اسلام کے منافی ہے، یہ سب ہم نہیں کرتے۔ شراب تو ہمارے ہاں الخبائث ہے، اس کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ میں ان والدین سے کہنا چاہتا ہوں جو جو اب جن کے بچے شراب کے عادی بن چکے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اس سے دور کرے، ان کو بہترین اخلاق سے نوازے، اسلام کی تعلیمات سے ان کو روشناس کریں، حرام اور حلال کا تصور ان میں پیدا کریں، اور جب ہم حلال اور حرام کے درمیان فرق کو محسوس کریں گے تب ہم اپنے اقدار کو درست کریں گے۔ رہا سوال بیٹنگ کا، یہ ناجائز ہے، نادرست ہے، غیر شرعی ہے، غیر اخلاقی ہے، ہمارے اقدار کے منافی ہے، ہماری ثقافت کے خلاف ہے، یہ کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ شراب الخبائث ہے، اور جوا بھی بالکل یہ حرام ہے، یہ حرام کاری سے اس کو تعبیر کیا جائے۔ یہ دیکھیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر سوسائٹی میں ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن اس کا پورا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ مکمل طور پہ خراب ہو چکا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی اچھے لوگ موجود ہیں، دیندار لوگ ہیں، جو دین سے واقفیت رکھتے ہیں، بلکہ میں ان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کی اس وساطت سے، اس چینل کی وساطت سے، وہ آگے آ جائیں اور لوگوں کو دینی اقدار سے واقف کرائیں اور اپنا رول ادا کریں، کیونکہ ان کو اگر وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار چکے ہیں تو وہ اپنے دوسروں کو بھی اسی طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے یعنی برانگیختہ کر سکتے ہیں، ان کی زندگیوں پہ ان کا اثر پڑ سکتا ہے۔ بے حیائی، ڈرگس، بیٹنگ، شراب، جھوٹ بولنا، یہ سب چھوڑ دیجئے، اسلام کو تھامے رکھیے اور قرآن کو اپنے ساتھ رکھیے، قرآن پڑھیے، قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیجئے، اور جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ آپ کے سامنے ہو تو یہی سمجھ لیجئے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ ہی ہم سب کا مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں مدد کرنے والا ہے۔